الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. آمنت بالله صدق الله العظيم. باغ میں جب بھی میں گیا طوطیاں تھی سب خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گردن طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں رب العالمین نے سرور دو عالم فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کو معراج کروایا. بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. پچھلی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ معراج کیوں ہوا. میری کوشش ہوگی کہ آج مختصر وقت میں چند باتیں وہ بتا سکوں کہ معراج کیسے ہوا. سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں یا حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں.
جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اپنے پر لپیٹے، چھت سے داخل ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار جگایا۔ حضور فرماتے ہیں میں جاگنے اور نیند کے درمیان میں تھا، 3 بار جگاتا ہے، ایک دفعہ حضور اٹھے، دیکھا کوئی نہیں، پھر سو گئے، پھر جگایا، پھر کوئی نہیں، سو گئے، تیسری دفعہ جگایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اشتاقاک الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، شوق رکھتا ہے۔ سرور دو عالم اٹھے، براق لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں براق گھوڑے سے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، سفید رنگ کا ہے، برف سے زیادہ سفید ہے، بجلی سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر مجھے سوار کیا، جب سوار ہو گئے حضور، یہاں پر ایک بات یہ ملتی ہے کہ سرکار دو عالم نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، فرمایا میں تو آج سوار ہو جاؤں، جاؤ پروردگار عالم سے پوچھ کے آؤ، میری امت جب قبروں سے اٹھے گی وہ کون سی سواری پہ جائے گی؟ جبریل امی واپس گئے، فرمایا میں آپ کی امت کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، سواریوں کا انتظام کر دوں گا۔ حضور سوار ہوئے، براق خوشی سے جھومنے لگا، جبریل نے لگام کھینچی اور کھینچ کر فرمایا براق رک جا، تجھے علم نہیں، تیرے اوپر آج جو شخص بیٹھا ہے، جو انسان بیٹھے ہیں، اس طرح کا انسان تجھ پہ آج تک سوار نہیں ہوا۔ تو براق بول پڑا، واقعی مجھ پر ایسا انسان نہیں بیٹھا، اسی لیے تو خوشی سے جھوم رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں روکا گیا، حضور نے نفل ادا کیے، بتایا گیا کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ پہ روکا گیا، بتایا گیا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر کوہ طور پہ روکا گیا، پھر مدین شعیب علیہ السلام کے مسکن میں روکا گیا۔ سرور کونین فرماتے ہیں کہ راستے میں رأیتہ موسیٰ فلیصلی، میں جب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے الانبیاء احیاء، سارے کے سارے انبیاء زندہ ہیں، فی قبور، اپنی قبروں میں، وہم یصلون، اور وہ اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رب تعالیٰ انہیں وہاں پر رزق پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب معراج پر لے کے جانا تھا، کوہ طور پہ کیوں روکا؟ مدینہ طیبہ میں کیوں روکا؟ جائے مدین میں شعیب کے مسکن میں کیوں روکا؟ عیسیٰ کی جائے پیدائش پہ کیوں روکا؟ کوہ طور پہ کیوں روکا؟ رب تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں
یہ ہے اسرا، میرے محبوب کی سیر. اور سیر تبھی ہوتی ہے جب ہر نظارہ دیکھ کے آگے گزرے. یہاں پہ دیکھو، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدین ہے، یہ کوہ طور ہے. اور کوہ طور اس لیے بھی دکھا دیا کہ موسیٰ ہاتھ چوک کے منگدا رہ گیا، ربی ارنی انظر الیک، کبھی مجھے تجلی کروا. یہاں پر وضاحت کرتا جاؤں کہ کوہ طور پہ رب نے اپنی تجلی نہیں ڈالی تھی، اپنے نور کے عکس کی تھوڑی سی تجلی پڑی، رب کی تجلی نہیں تھی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو میری تجلی دیکھ. موسیٰ کوہ طور کی طرف نظر کر، انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. کوہ طور پہ نظر ٹکا، اگر کھڑا رہا تو مجھے دیکھ لے گا. کوہ طور پہ کیا ڈالوں گا؟ اپنے نور کے عکس کی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، تکنے برداشت کر سکنے. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں زمین پر رہے. بڑی دیر کے بعد ہوش آئی، فرمایا قال سبحانک، ربا معافی منگنا، وڈی چیز منگ بیٹھا، میں تینوں نہیں تک سکدا. اللہ دسنا چاہتے ہیں موسیٰ تو میرے نور دی تجلی دا عکس نہیں تک سکدا، محمد کول بے کے میرے نظارے کر سکدے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور چلتے گئے، اس لیے کہ سیر تھی، سفر نہیں تھا. اور جس کی سیر لا مکان تک پہنچے. بندے یہ کوئی بندے سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ سفر نہیں ہے، سیر ہے. اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے. سیر نیڑے تیڑے دی ہوندی ہے، سفر لمبا ہوندا ہے. جے دی سیر اتھے پہنچ جائے جتھے کسی دا خیال نہ پہنچے، وہ دا سفر کتھے تک ہونا ہے. سمجھ نہیں لگ رہی؟ یہ محمد کریم کا سفر نہیں ہے، سیر ہے. سیر کروائی ہم نے اپنے خاص بندے کو. کہاں تک؟ کہاں تک؟ سوچو کہاں تک؟ ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے جج، ساری دنیا کے تاجر سوچتے رہے، یہاں تک محمد کی سیر پہنچی، بندوں کا خیال نہیں پہنچتا. اس کی سیر کا یہ عالم ہو، اس کے سفر کا کیا عالم ہوگا؟ اب یہاں پر ایک سوال ہے. حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فلیصلی، میں موسیٰ نو تکیے نماز پہ پڑھ دن. پھر حضور فرماتے ہیں جب مسجد اقصیٰ گیا ہوں سارے پیچھے تھے، میں آگے تھا. سوال یہ ہے کہ موسیٰ یا تو قبر میں تھے یا اقصیٰ میں تھے، دونوں جگہ پہ کیسے آ گئے؟ سمجھ نہیں آ رہی. سرور کونین فرماتے ہیں میں جدوں گزرے ہاں میں موسیٰ نو تکے نماز پہ پڑھ دن. سوال یہ ہے موسیٰ قبر وچ بھی کھلوتا ہے، مسجد اقصیٰ وچ نبی دے پیچھے ہاتھ بھی بنی کھڑا ہے. 10 قبر وچ مننا کہ مسجد اقصیٰ وچ مننا، یا تے موسیٰ قبر وچ یا مسجد اقصیٰ وچ، یا تے رب تعالیٰ نے دونوں جگہ تے موسیٰ نو کھڑا کر دیتا ہے. موسیٰ اقصیٰ
اقصا وچ محمد دے پیچھے ہاتھ بن لے، موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ لے۔ ملا جی دسو قبر وچ کیڑا موسیٰ ہے؟ اگر موسیٰ قبر وچ تے محمد دے پیچھے کون ہے؟ اگر موسیٰ محمد دے پیچھے ہے، قبر وچ نماز کون پہ پڑھ دے؟ معلوم ہویا رب نبوت دے زور تے موسیٰ نو قبر وچ نماز پڑھوا سکدا ہے، اقصا وچ محمد دے پیچھے پہنچا سکدا ہے۔ موسیٰ نو قبر وچ نماز پڑھوا سکدا ہے، محمد دے پیچھے اقصا وچ کھڑا کر سکدا ہے۔ چلو اس کو یوں سمجھاتا ہوں، موسیٰ گئے ہیں نبوت کے زور پر اور محمد کریم بیٹھے ہیں براق پر۔ براق کی پرواز کم ہے، نبوت کا زور زیادہ ہے، اس لیے موسیٰ جلدی پہنچ گئے کیونکہ یہ زور نبوت پر تھے، حضور سواری پر تھے، براق پر تھے۔ اللہ نے موسیٰ کو پہلے پہنچا دیا، چل میرے محمد کریم آنے پیچھے ہاتھ بن، او وعدہ جڑا کیتا سی ثم جاکم آج پورا کر۔ حضور نے امامت کی، نبیوں کی، جبریل نے آگے کر دیا، سب پیچھے تھے۔ کئی بندے ہم سے پوچھتے ہیں وہ جی مسجد اقصا میں جو امامت کی تو کون سی نماز تھی؟ میں نے کہا نفل نماز تھی۔ کہتے ہیں نماز تو تب آئی نہیں تھی، تو تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ نفل تھی۔ اس بات سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سوال یہ ہے تب فاتحہ اتری نہیں، حضور آگے ہیں، نبی پیچھے ہیں۔ آج پہلی ملاقات ہے نبیوں سے، نبیاں فاتحہ کتھوں پکا لئیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ معلوم ہویا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اگر امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں، نبیاں نو فاتحہ کہنے سکھائی سی، حالت فاتحہ اتری نہیں، نبی پیچھے کھڑے نے، حضور اگے نے، فاتحہ آئی کوئی نہیں، نبیاں دی محمد دے مگر بغیر فاتحہ تو ہو گئی ہے۔ ملہ جی اگر نبیاں دی محمد کریم دے مگر فاتحہ تو بغیر ہو سکتی ہے، ساڑھی بھی امام دے مگر بغیر فاتحہ تو ہو سکتی ہے۔ اچھا حضور نے امامت کی، اب براق کا آگے کام کوئی نہیں تھا۔ سرور کونین فرماتے ہیں رف رف ایک سبز تخت لایا گیا، میں اس پہ بیٹھا اور وہ نبوت کی طاقت پر اڑنا شروع ہوا، سدرہ تک پہنچ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سدرہ تک اسی براق پر پہنچے، آگے رف رف تخت لایا گیا سبز رنگ کا، حضور بیٹھے۔ یہاں پہ جملہ ایک ہی بتانا چاہتا ہوں، 3 طریقوں سے سفر ہوا، براق پر، رف رف پر، فرشتوں کے پروں پر۔ کتنا سفر ہوا ہوگا؟ 2 ماہ لگ جاتے ہیں مسجد اقصا میں آنے جانے میں، ایک پل میں حضور گئے آ گئے، 2 مہینوں کا سفر۔ یہی تو وجہ تھی جب واپس آئے تو صدیق سے پوچھا ابو جہل نے، ایسا ہو سکتا ہے 2 ماہ کا سفر کوئی ایک پل میں کر لے؟ کوئی 2 ماہ کا سفر ایک پل میں کر لے، جائے آ جائے، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ صدیق نے کیا کہا؟ سمن والے بندے ذرا جاگن، جڑے ستے پہ نے ذرا جاگن۔ میں سارا ہفتہ ہی سے معراج تے ہی بیان کیتا ہے، سارا ہفتہ، کوئی ضروری نہیں بھی تسی سنو، اور دنیا تھوڑی ہے سنن والی، جنہیں سننا ہے جاگ کے بیٹھے تو محبت نال سنے، حضور دی گل ہے، بے ادب بن کے نہیں۔ ایک دفعہ جاگو ذرا سبحان اللہ کو۔
توجہ ہے سب کی؟ سفر کے ہیں 3 حصے، ایک ہوا براق پر، ایک ہوا رف رف پر، ایک ہوا فرشتوں کے پروں پر۔ اتنا لمبا سفر ہو گیا، حضور آ گئے۔ صدیق ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ایک لمحے اقصا میں گیا ہوں، امامت کی ہے، عرش پہ پہنچا ہوں، آ گیا ہوں۔ صدیق کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بندہ آج پھنس گیا۔ کہا صدیق جس محمد کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ کہا ہو سکتا ہے، کہا اس نے کہا ہے ہو سکتا ہے، کہا ابھی تو نے کہا ہے کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، کہا میں نے کہا ہے کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، محمد کوئی تو نہیں نا، کوئی کہے میں گیا ہوں آگے، میں تو نہیں مندہ نا، تو محمد کوئی تو نہیں ہو تو میرا یار ہے نا۔ وہ تو یہ کہندا ہے کہ میں عرش تے گیا آ گیا، وہ اس تو اگے بھی کچھ کہندا تو میں مان جانا سی۔ اچھا یہاں پر بات یہ بتاؤں، سفر ہوا 3 طرح سے، براق پر، رف رف پر، فرشتوں کے پروں پر۔ رب کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے 3 چیزوں پہ جتنا سفر ہوا، اب جب سب رک گئے، نور چھا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا، مجھے یوں لگتا ہے جتنا سفر ان 3 چیزوں پر ہوا محمد کے ایک قدم نے کر دیا، رسول کے ایک قدم نے کر دیا، صلی اللہ حضور نے امامت کی مسجد اقصی میں، آگے بڑے آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان پر جناب آدم کھڑے ہیں اور سلام کرتے ہیں، حضور سلام کرتے ہیں، فرمایا آدم علیہ السلام نے مرحباً بابن صالح والنبی صالح۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، جناب عیسیٰ اور یحییٰ کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، جناب یوسف کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ چوتھے آسمان پر جناب ادریس کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ 5ویں آسمان پر جناب موسیٰ کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ 6ٹھے آسمان پر جناب ہارون کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ 7ویں آسمان پر جناب ابراہیم کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ اب جب سب نبیوں کو مل چکے، آگے بڑھنے لگے، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل پکار اٹھا، اگر ایک پل آگے بڑھتا ہوں پر جلتے ہیں، بالوں پر جل جائیں گے۔ فرمایا جبریل آگے نہیں جائے گا، کہا جانے کی طاقت نہیں، آپ جا سکتے ہو، میں نہیں جا سکتا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کوئی رخ فلک تے یار گیا، کوئی سدرہ تے بازی ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی رخ فلک تے یار گیا، کوئی رخ فلک تے یار گیا، کوئی سدرہ تے بازی ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا۔ معلوم ہوا ایک ذات بلا سکتی ہے، ایک ذات جا سکتی ہے۔ جو بلا سکتا ہے اسے خدا کہتے ہیں، جو جا سکتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیسے چلے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ ہوا کیسے؟ کیسے ممکن ہے جائیں آ جائیں؟ میں نے کہا ایسے ممکن ہے، آدم آگے کہتا ہے آگے۔ میں نے کہا عیسیٰ چلے گئے، کہتا ہے چلے گئے۔ میں نے کہا اگر یہ نہیں جا سکتے آدم آ کیسے سکتا ہے؟ یہاں بھی محمد کریم کا کمال ہے، لیکن سمجھ ایمان والوں کو آئے گی صرف۔ کیسے؟ آدم جا زمین تے ٹر جا، آدم آئے نے
तू भी पढ़िया है मैं भी पढ़िया है। आदम जन्नत चू जमीन ते आ गए, जेड़ा आया अज तक जा नहीं सकया। ईसा टुर गए ने अज तक आ नहीं सके। ओए आदम आए ते जा नहीं सकदा, ईसा जाए ते आ नहीं सकदा। गल तैनू ये समझाना चाहना वा, आदम गया आया अज तक पलट के गया कोई नहीं। ईसा गए ने अज तक पलट के आए कोई नहीं। मालूम होया जेड़ा जाए आंदा नहीं, जेड़ा आए जांदा नहीं। मुहम्मद कितनी शान लाए, बंदियां नू समझ नहीं आ रही। और मैं तैनू फिर समझाना वा। बंदे पुछदे ने, मरीज पुछदे ने, मुनाफिक पुछदे ने गए किवें ने। मैं क्या एवें गए ने जिवें ईसा गए ने। आए किवें ने जिवें आदम आए ने। फर्क कितना है, आदम आए ते जांदा नहीं, ईसा जाए ते आंदा नहीं। मुहम्मद कितनी शान लेने, जांदे भी ने आंदे भी ने। मालूम होया कोई जाए आन दी ताकत नहीं रखता, आए ते जान दी ताकत नहीं रखता। मुहम्मद नबी है, एक लम्हे विच जा भी सकदा है, रब चाहे ते आ भी सकदा है। ये फर्क है। अच्छा कैसे गए हैं? बंदे पूछते ना किवें गए, दलील कुरान से दूं? और सुतियां रूमा बोलो। बंदे पूछते हैं कैसे गए हैं? मैंने कहा दरबार सुलेमान लगा हुआ है। अय्युहल मलऊ यातूकुम बिअर्शिहा क़ाला या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। मेरी तरफ सुलेमान पूछते हैं कोई है जो तख्त बिल्कीस मेरे पास ले आए? जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जी हाँ मैं ले आ सकता हूँ। कितनी देर में? कहा दोपहर से पहले मजलिस खत्म नहीं होगी तख्त हाजिर होगा। कहा नहीं देर है, इतनी देर में नहीं चाहिए, मैनू जल्दी चाहिए। एक बंदा उठिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना यातीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। एक इंसान उठिया जेदा ना तफसीरा अंदर आसिफ बिन बरखिया लिखिया, उन्हें कहा जी मैं ले आ सकना। ओए किन्नी देर च? फरमाया क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका का तरफुक। आपकी आंख अभी झपकने नहीं पाएगी, आंख की हरकत पूरी नहीं होगी, मैं तख्त हाजिर कर दूंगा। कहा जल्दी कर। सुलेमान की आंख बंद हुई, अभी खुली है, जैसे ही खुली नहीं थी तख्त सामने हाजिर था। मैंने कहा यह हजारों मील सफर करके, महीने का सफर करके तख्त बिल्कीस एक सुलेमान दा सहाबी ले आ सकदा है, जेड़ा ज़बूर दा इल्म रखदा है। सहाबी है सुलेमान दा, उन्हें अख झपकन तो पहले तख्त बिल्कीस हाजिर कर दिता है। कोई ले आ सकदा है? जिन कहंदा मैं ले आ सकना। कितनी देर? दोपहर तो पहले हाजिर कर देवांगा। फरमाया नहीं देर है, मैनू जल्दी चाहिए। वो शख्स खड़ा हुआ जो ज़बूर का आलिम था। ओ उलमा दे दोस्तों, सुभान अल्लाह, कई बंदे मेरे दर नहीं देख रहे। असल तो है कोई नहीं जेड़े मेरे दर नहीं देखे। उच्ची बोलो। ये तो मेरे दोस्त ही बैठे ने ना सारे। तवज्जो है आपकी? एक आलिम उठया, सुभान अल्लाह क्या है ना,
ایک عالم اٹھیا، قرآن دا عالم نہیں سی، یاد رکھی قرآن آلہ اے بڑا اچھائی، ایک زبور دا عالم ہوئے تھے، آصف بن برخیہ او دا نا ہوئے تو قرآن کہندہ ہے آنکھ جھپکی نہیں، انہیں تخت حاضر کر دیتا ہے۔ قرآن ہے نا، قبل ان یرتد الیک طرفک، ادھر دیکھا، ادھر دیکھ کے ایسے فوراً یہاں دیکھا تو تخت زمین سے نکل آیا۔ قرآن ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان نے تخت دیتا کہا من فضل ربی، اللہ دا بڑا فضل ہے۔ میں پوچھنا چاہنا، سلیمان نہیں، قرآن دا عالم نہیں، زبور دا عالم تے صحابی ہوئے سلیمان دا، او دے چے طاقت ہے کہ وہ تخت سلیمانی آگ جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے، تو جو جس کا صحابی ہے وہ سلیمان پیغمبر ہے، اے سلیمان دے صحابی دی پاور ہے تے جے دے پیچھے سلیمان ہاتھ بن کے کھلا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں، یہ سلیمان کا صحابی ہے جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سلیمانی حاضر کیا ہے۔ یہ طاقت ہے سلیمان کے صحابی کی، اور جس کے پیچھے سلیمان اقصی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مقتدی بن کے، سلیمان کے صحابی میں اگر یہ پاور ہو تو سلیمان کے امام میں کتنی پاور ہوگی۔ اچھا بندے پھر پوچھتے ہیں کیسے گئے؟ لگتا نہیں ہے، میں نے کہا بالکل نہیں لگتا، منافقن ہوں، لگنا بھی نہیں، ادوں بھی نہیں لگیا، انہاں بھی کیا ہمیں گل ہے کون جا سکتا ہے۔ نہ قرآن جھوٹ ہے نہ محمد دا فرمان جھوٹ ہے۔ بندہ پوچھ لیں پھر ممکن کیویں ہو کینج گئے، ٹور کینج گئے نے، آ کینج گئے نے، جائے کینج نے؟ میں نے کہا تیری سمجھے چاہن والی گل نہیں، سی راز میں راج محبتاں دا نسی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سڈیا طالب گیا مطلوب جبریل سی ساتھ لے جان والا، نہیں معراج سی معراج راج محبتاں دا نسی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب جبریل سی ساتھ لے جان والا، بازے آنکھ دے بین دروازے تو کیویں عرشاں تے گیا جان والا، ابر عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ جاننے والا جانے یا لے جانے والا جانے، تیرے عقل کو یہاں کیا دخل ہے؟ او عقل جڑی چھوٹی جائی ہے جنوں اے نہیں پتا مجھ وڈی ہے کہ عقل وڈی ہے، وہ جتھے تیری عقل نہیں پہنچی اتھے تک محمد دی سیر ہے، سفر نہیں، سفر بڑا دور ہے، سفر نہیں سیر۔ پا نہ پڑھی تے بھج مسیح، دو نمازاں پڑھ کے سمجھدا ہے میں کی چیز ہوں، کروڑا سال سجدے پہ آ رہا ہے، محمد دے جتی نہ لگی مٹی تیرے تو افضل ہے، تیرے تو نہیں، سلیمان نبی تو افضل ہے، کتھے پھرنا ہے؟ غرور چھڑ دے ہو، تکبر چھڑ دے ہو، تجھے کچھ بھی نہیں۔ بابا فرید بولے سن، انہوں نے کہا مان کڑی نہ پڑھنے ہوتے تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار سڑاوے متی روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ دو نفل پڑھ کے سوچ دے محمد کینج تر گئے، دو نفل پڑھ کے سوچن لگ پہندا شان کنی کو اچھی ہے، دو نمازاں پڑھ کے سوچ دے پتہ نہیں میں برابر تے نہیں ہو گیا۔ 14ویں صدی دا ظلمت میں ڈوبا ہوا گندی نسل، اوقات کیا ہے کہ محمد کے جوتے تک تیرا شان پہنچے؟ اللہ کے عرش کی شان اتنی بلند نہیں جتنی محمد کے جوتے کی بلند ہے۔ بندے کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اللہ کا عرش ہے۔ میں نے کہا اللہ کا عرش ہے، مخلوق ہے، مکہ مخلوق ہے، حضور مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل حضور ہیں۔ لوح و قلم مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے،
ساری مخلوقات میں سے جو افضل ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جتنا سفر ہوا، میں جیسے ہی آگے بڑھتا ہوں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو اسی بات پہ روک سکتا ہوں، لیکن مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا ذوق بڑا کم ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا ہوں، جبریل سدرہ پہ چھوڑ گئے، قدم اٹھایا تو نور ہی نور۔ میں گھبرا گیا، کہاں آ گیا ہوں؟ جیسے ہی گھبرایا ہوں فوراً آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد ذرا رک، تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں، میں پریشان اس لیے ہو گیا ہوں کہ یہ جو آواز تھی نا، کف یا محمد ان ربک یصلی، یہ آواز تو تھی عرش پر، لہجہ ابو بکر کا تھا۔ میں حیران کہ یہاں ابو بکر کیسے پہنچا ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں محمد کریم پریشان نہ ہو، سانو پتہ ہے تینوں ابو بکر لگدا ہے چنگا، اسی ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، انہوں لہجہ ابو بکر دا دے کے جدوں دا جمع جدوں دا پیدا کیتا ہے ایسے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرا محبوب عرشاں تے آئے گا، پریشان ہوئے گا، تو بول کے آکھیں کف یا محمد۔ کیونکہ ابو بکر دی آواز محمد نو چنگی لگ دی ہے۔ ہم نے محمد کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک فرشتے کو لہجہ ابو بکر دے دیا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد کریم ذرا ٹھہریے، رب تم پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھتا گیا ہوں، آگے بڑھتا گیا ہوں، آواز آتی گئی ہے، ادنو منی ادنو منی، محمد اور نیڑے ہو۔ قریب ہوتا گیا ہوں، قریب ہوتا گیا ہوں، کتنا قریب ہوا ہوں، ثم دنا فتدلی، اور قریب ہو اور قریب ہو۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے اتنا قریب ہو گیا ہوں، فکان قاب قوسین او ادنی، فکان قاب قوسین او ادنی، ایسے قریب ہو گیا ہوں جیسے دو کمانے مل جائیں، دو کمانے ساتھ ساتھ مل جائیں، یا تو اتنا قریب ہوا ہوں جس طرح دو کمانے ملتی ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنی، او ادنا کا لفظ بتاتا ہے دو کمانے آپس میں ملیں تو بھی فاصلہ رہ سکتا ہے، لیکن محمد اور رب کے درمیان فاصلہ نہیں رہا، اتنا قریب ہو گئے ہیں کہ کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، قریب ہوتا گیا ہوں، قریب ہوتا گیا ہوں۔ اب میں نے اللہ سے پوچھا ہے، پروردگار معراج کی شب محمد نے تجھے دیکھا ہے؟ کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغیٰ، محمد نے مجھے چہرے کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغیٰ، ربا دیکھنے کا عالم کیا تھا، دیکھنے کی شان کیا تھی، دیکھنے کا منظر کیا تھا؟ کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغیٰ، مجھے دیکھ دیکھ کے محمد کی آنکھ چندھیائی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ بڑی تجلی دیکھے گھبرا جاتا ہے، آنکھ چندھیا جاتی ہے، کوئی سورج کی طرف نظر رکھے آنکھ تھک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، محمد کی آنکھ نہ تھکی ہے، نہ چندھیائی ہے، نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات منظر دیکھ کے، کائنات منظر کی تعریف کرتی ہے۔ جو شخص منظر دیکھتا ہے، ہر بندہ منظر کی تعریف کرتا ہے۔ بندہ بولا یار میں نے اسلام آباد میں فیصل مسجد دیکھی ہے، منظر بڑا پیارا ہے، میں آگے بڑا ہوں،
ہوں میں نے تریٹ کی پہاڑیاں دیکھی ہیں منظر بڑا پیارا ہے میں نے مری کی شاہراہیں دیکھی ہیں میں نے مری کی راہ گزر دیکھی ہیں منظر بڑا پیارا ہے میں نے نارانو کاغان کی وادی دیکھی ہے منظر بڑا پیارا ہے اور میں نے سواتو منگورا کی بلند ترین چوٹیاں دیکھی ہیں میں نے کیٹو کا نظارہ کیا ہے منظر بڑا پیارا ہے رب کی قسم ہر بندہ منظر کی تعریف کرتا ہے یہ پہلا منظر ہے یہ پہلا منظر ہے کہ منظر ناظر کی تعریف کرتا ہے سمجھ نہیں لگی میں سمجھاتا ہوں سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتا ہوں آنے بھی نہیں یہ کوئی میں بالا کوٹ تھوڑی بیٹھا روڈالیے چ بیٹھا اتنا سمجھانے کے لیے گھی کھانا پڑتا ہے توجہ رہے ذرا توجہ ہے سب کی جہاں کوئی منظر دیکھتا ہے تو انو کی پتا تکیا کی جے یہی بات ویکھیا جے اور تسی کی ویکھیا اچھی کو ہر بندہ جو منظر دیکھے نا وہ کہتا ہے یار منظر بڑا پیارا تھا کتنا پیارا تھا بہت پیارا تھا منظر کی تعریف ناظر کرتا ہے یہ بات آج پہلی دفعہ لوگ سن رہے ہیں اس لیے پریشان ہیں منظر کی تعریف ناظر کرتا ہے منظر کہتے ہیں جسے دیکھا جائے ناظر کہتے ہیں جس کی آنکھ دیکھے تو ہر تعریف یہی ہے کہ ناظر نے منظر کی تعریف کی ہے رب محمد کی قسم یہ پہلا منظر ہے کہ منظر ناظر کی تعریف کر رہا ہے منظر کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى وہ آنکھ بڑی ہے بڑی خوبصورت ہے جس نے مجھے دیکھتے ہوئے چندیائی نہیں بھٹکی نہیں بھولی نہیں تھکی نہیں مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے دل سے پوچھا ماں کذب الفؤاد مارا جوان تھوڑا اگے ہون میں گل کروں جلدی کرو ٹائم نہیں ہے جلدی اگے آؤ بندے اگے آن بندیاں نو بلایا ماں زاغ البصر وما طغى ماں زاغل آنکھ بڑی پیاری ہے جو چندیائی نہیں اچھا چلو پہلے ہی مثال دے دوں کیونکہ مجمع یہاں کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو آنکھ نے دیکھا ہو یا دو دوستوں دونوں نے ایک چیز کو دیکھا ہو اور ایک نے نہ دیکھا ہو تو جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے سے پوچھتا ہے یہ وہی ہے جسے تو نے دیکھا تھا یہ وہی ہے جسے تو نے دیکھا ہے آج تک محمد کے دل نے رب کو دیکھا تھا آنکھ نے نہیں دیکھا تھا جب آنکھ نے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى تو محمد کی آنکھ نے دل سے پوچھا وہی ہے یہ سورہ نجم کا ترجمہ کر رہا ما زاغ البصر وما طغى آج تک آنکھ دیکھتی رہی دل کی اس چہرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا آج پہلی دفعہ جب چہرے کی آنکھ نے دیکھا تو چہرے کی آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا ہے یہ وہی ہے ماں کذب الفؤاد مارا یہ وہی ہے جو دل میں ہے یہ وہی ہے جس کی یاد دل میں ہے یہ وہی ہے جس کا خیال دل میں ہے وہی ہے جس کی عبادت دل میں ہے تو دل نے کیا کہا ماں کذب الفؤاد مارا دل نے انکار نہیں کیا دل نے کہا وہی ہے جسے آج تک دل کی آنکھ دیکھتی تھی آج چہرے کی آنکھ نے دیکھا ہے وہی ہے اچھا جب اب حضور نے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی اور پہلا موقع تھا کہ جب منظر نے ناظر کی تعریف کی
ماں زاغ البصر و ماں طغی، ماں کذب الفؤاد مارا. جب حضور نے کہا دیکھا ہے، دل کی آنکھ نے پہلے دیکھا تھا، چہرے کی آنکھ نے آج دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا. کئی صوفی اٹھے جھگڑنے شروع ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یرا، محمد کے مجھے دیکھنے پر جھگڑتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کو ایک دفعہ تک ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، او جلنے والو، کڑنے والو، حسد کرنے والو، بکنے والے منکرو، تم کہتے ہو افتمارونہ علی ما یرا، کیسے ہو سکتا ہے محمد کے دل کی آنکھ نے پہلے دیکھا ہو، چہرے کی آنکھ نے آج دیکھا ہو. اللہ فرماتے ہیں لقد رآ نزلۃ اخری، اس نے مجھے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا ہے. جلنا چھوڑ دو، حضور رب نو دیکھے. کہاں لکھا ہے؟ حضور کی زبان لکھی ہے. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا بڑی خوبصورت صورت میں. رأیت ربہ مرتین، میں نے رب کو دیکھا 2 مرتبہ. اب حضور نے دیکھ لیا، جس کو پہلے دل کی آنکھ دیکھتی تھی آج سر کی آنکھوں نے دیکھا. دل نے تکذیب نہیں کی، یہ قرآن ہے. ماں کذب الفؤاد مارا، محمد کا دل انکار نہیں کرتا کہ میں نے دیدار نہیں کیا. اور محمد کے آنکھوں نے دیکھنے کے بعد دل نے تصدیق کر دی کہ واقعی یہ صورت وہی ہے جو پہلے دیکھی ہوئی ہے. اب جب ملاقات ہو گئی، ثم دنا فتدلی، قریب ہو گئے. کان قاب قوسین او ادنی، مل گئے. ادن منی محمد، اور قریب ہو میرے، کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ لینا چاہتا ہوں. معلوم ہوا جب قریب ہوئے رب نے پوچھا محمد کیا لائے ہو؟ یہاں پر با یزید بسطامی مجھے ویسے ہی یاد آ گئے. با یزید بسطامی کی رب کے دربار میں جب پہلی حاضری تھی، اللہ نے پوچھا با یزید کیا لائے ہو؟ فرمایا بادشاہ منگتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا لائے ہو. میں ہوں منگتا، تو ہے بادشاہ. بادشاہ دین دینے کے پوچھ دینے. رب نے پوچھا میرے حبیب کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ میں کیا لا سکتا ہوں، تو احکم الحاکمین ہے. میں تو وہی لا سکتا ہوں جو تیرے پاس نہ ہو. کیا؟ فرمایا ربا تیرے پاس عاجزی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی مالی بدنی ساری باتیں تیرے لیے. میں اپنی زبان میں کئی جگہ پہ، خانقاہ ڈوگرہ میں، احمد پور سیال میں، احمد پور شرقیہ میں، یہ بندے گواہ ہیں، اسی بات کا معنی بڑی جرت سے کر چکا ہوں. اسی ہفتے میں جہاں بے وفا لکھا ہے ظالموں کی بستی میں جا کے وفا کا نام لکھ دینا. جہاں بے وفا لکھا ہے وہاں وفا کا نام لکھ دینا. گر وہ محبت کے پھولوں کو پاؤں سے مسل ڈالیں تو گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. مدت سے تھی کسی کے ملنے کی آرزو، خواہش دیدار کو دل میں دبا دیا. کسی نے دی خبر کہ وہ آئیں گے رات کو، اتنا کیا چراغاں کے گھر ہی جلا دیا. اوے جل تو نہیں گئے؟ پھر بولو. اتنا کیا چراغاں کہ گھر ہی جلا دیا. بیت المعمور سج جائے، مسجد اقصی سج جائے، عرش معلی سج جائے، جنت سج جائے. کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے. سوچنا چھوڑ دے کیسے گئے، بس یہی یاد رکھ سی راز معراج محبتاں دا.
निसी किसे दी समझ विच आण वाला सदया तालिब ते गया मतलूब जिबरील सी सद ले जान वाला बाजे आखदे ने बिन दरवाज़ियां तू किवें पहुंचे अरशां ते जान वाला अबर अकल विच गल नहीं आ सकती जाने जान वाला या ले जान वाला कोई रुक गया सिदरा ते कोई रुक गया फलक उत्ते कोई सिदरा ते बाजी हार गया एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लग कोई रुक गया फलक उत्ते कोई सिदरा ते बाजी हार गया एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंग अरशां तू भी पार गया क्या लाए हो फरमाया वो कुछ लाया हूं जो नहीं कान लगे फरिश्तों के क्या लाए हैं का आज दी मेरी नमाज तेरे लिए इन्ना सलाती नुसुकी महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन लाया आजी है और है आना सय्यदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामती ला फखर है वो आना अक़रबुन नासी भी सबनी मरियम लैसा बैनी व बैनहु नबी लाया आजजी है वो अना अक्सरुन नासी तबान यौमल क़ियामा अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना है वो अना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र अना अव्वलु शाफ़िन अना अव्वलु मुशफ़्फ़इन है वो सल तुअता वशफ़ा तुशफ़्फ़ा लाया आजजी है आजजी लाए हो जी आजजी लाया हूँ मेरी कौली बदनी इबादतें सारी तेरे लिए फरमाया मोहम्मद मालूम हुआ कि तेरा माल मेरे लिए तेरी इबादत मेरे लिए तेरा रुकू मेरे लिए तेरा सजदा मेरे लिए तेरा ताइफ में इसे साल पत्थर खाना मेरे लिए तेरी फातिमा का भूखा रहना शेबे अबी तालिब की घाटी में बंदे पुछ दिन की होया इन्हां नबियां नू बन छड़िया इन्हां नबियां नू पहाड़ियां कैद कर दिता है 3 साल और नबी दी बेटी हुजूर फरमाते फातिमा पत्थर खांदी है फातिमा पत्ते खांदी है दरख्तां दे मेरे दिल नू तकलीफ होंदी है ये बेटी कैद है माशरे वालों यह कौम मुनकर आले रसूल की सर उठाने के काबिल नहीं जिसने आले रसूल को बांध के मारा है ज़िबा किया है नबी की बच्चियों की तौहीन की है आज सर उठाते हो हम मोमिन हैं तुम मोमिन नहीं हो मोमिन वही है जिसदे दिल विच नबी वसदे जिसदे दिल विच अली वसदे तुम मुनकर हो नबी के तुम मुनकर हो आले अली के तुम मुनकर हो औलादे अली के तुम्हें नहीं कह रहा तुम सोचने लग जाते हो तो मुझे शुबा होता है जब नबी ने फरमाया रब्बा मेरा सब कुछ तेरे लिए मेरी कैदें तेरे लिए मैनू बड़ा मारिया ने ताइफ विच जुतियां रंगीन होईयां खून नाल मार खाना तेरे लिए मेरा मोहम्मद अगर तेरा रुकू तेरी नमाज तेरा सजदा तेरी अजान तेरा कयाम तेरी किरात तेरा मक्का तेरा मदीना तेरा ताइफ में पत्थर खाना तकलीफें उठाना तेरी नमाज मेरे लिए तेरा बयान मेरे लिए तो सुन मेरा जहान तेरे लिए अय्यातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यबातो 3 चीजें हुजूर ने दी 3 चीजें वापस ली अत्तय्यातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यबातो हुजूर बोले अल्लाह बोले अस्सलामु अलैका तेरी कौली फेली बदनी माली इबादतें मेरे लिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो मेरा सलाम तेरे लिए मेरा सलाम तेरे लिए मेरा सलाम फरमाया नहीं रब्बा नहीं ऐसे गाल नहीं करनी मेरे लिए सलाम बस
ان تعظمہم فإنہم عبادک، بخش دیویں تے تیرے بندے، فمن تبعنی فإنہ منی، جڑے نیک نے وہ میرے، جڑے نافرمان نے وہ تیرے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، معاف کریں تے ٹھیک، عذاب دیویں تے تیرے بندے۔ یہ نبی کہتے رہے، محمد نے نہیں کہا، محمد نے کہا تو یہی کہا، یا رب امتی، ربا السلام علیکہ ایہا النبی، تو نے مجھ پہ سلام کیا ٹھیک ہے، پر میں کلہ تے نہیں نا، میں کلہ تے نہیں نا، میں کلہ تے دل میرا ہمیں کردہ جمعے تو پہلے تو ایک ایک بندے نو پھڑ کے آکھاں حضور عرشاں تے رب دے کول بہ کے کہا میں کلہ تے نہیں نا، میں کلہ تے نہیں نا، میں کلہ تے نہیں نا، میں جتھے واپس جانا ہے مینوں صدیق ملنا ہے، میں جتھے واپس جانا ہے مینوں عمر پوچھنا ہے، میں واپس جانا ہے عثمان پوچھنا ہے، میں واپس جانا ہے علی ملنا ہے، میں آج کلیاں سلام لے کے ٹر جاواں، جیڑا صدیق میرے لیے ماراں کھاندا رہا ہے، میں کی آکھاں عمر بیت اللہ دا در کھلوا دیتا ہے، میں کی آکھاں عثمان میرے قدمہ سے اٹھ قربان کر دیتے ہیں، میں کی آکھاں عہد علی تلوار لہرا دیتی ہے، میں کی آکھاں مرحب دا سر علی اڑا دیتے، میں کی آکھاں بیت اللہ وچ علی جمع ہے، میں کی آکھاں خیبر وچ علی آگے ہے، میں کی آکھاں میرے دنداں دا خون علی پگڑی نال صاف کیتے، میں کی آکھاں حسین میرے قدمہ تے نثار ہو گئے ہے، میں کی آکھاں طلحہ تے زبیر میریاں راواں تک دن، میں کی آکھاں میں ان لوگوں کو کیا کہوں، تاریخ نے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں نے وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختدار بھی آیا سامنے تو اسے چوم لیا، تاریخ نے ایسے دیدار بھی کم دیکھے ہیں۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں نے وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختدار بھی آیا سامنے تو اسے چوم لیا، تاریخ نے ایسے دیدار بھی کم دیکھے ہیں۔ چپ کر جا، ساڑھے خلاف نہ بولیا کر، نہیں تو مسجد چھوٹ جانی ہے۔ وہ کیا ہوا؟ تختدار بھی آیا سامنے تو اسے چوم لیا۔ تیری خوشامد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تیری خوشامد واسطے نہیں جمے، محمد دی اطاعت واسطے جمے، محمد کی محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں تیری سرداری کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، سلام ہے عظمت علی کو، روکتا ہے کہ آل آل ہو گئی ہے، صبر کر تھوڑا، ہر گلی کوچے سے آواز آئے گی نبی نبی دی، علی علی دی، نبی نبی علی علی ہونا ہے۔ بھول جاؤ کہ تیرے 4 ٹکوں کی وجہ سے حق کہنا چھوڑ دیا جائے، نہ بات کی جائے گی محمد کی، بات کی جائے گی آل محمد کی، بات کی جائے گی آل نبی کی، بات کی جائے گی اولاد علی کی، بات کی جائے گی اصحاب نبی کی۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتلا دو، حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ بہادر قوموں کے داور حق چھین تو لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اچھا محمد کریم کل سلام نال گال نہیں بڑھنی؟ فرمایا نہیں، ابو بکر ملنا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب میرا سلام تیرے لیے، میری رحمت تیرے لیے، میرا سلام تیرے لیے، میری برکتیں تیرے لیے۔ فرمایا صدیق صدیق السلام علینا، السلام
یہ نبی کے زمانہ کے صحابہ کے لیے ہے۔ السلام علینا، جو سلام تیرے لیے وہ اس پر جنہوں نے تیری ابتدا کی، جنہوں نے تجھے دیکھا۔ السلام علینا۔ اچھا ربا تو نے ان لوگوں کو شامل کر دیا جو میرے زمانہ میں ہیں، میں اپنی زبان وچ معنی کرن لگا، حدیث دے لفظ نہیں، قرآن دے لفظ نہیں۔ ربا صدیق نو شامل تو کر دیتا ہے، پر کلے صدیق نال گل نہیں بننی۔ میرے بعد ایسے ایسے لوگ آنے جنہاں میرے واسطے تختہ دار چمڑن، جنہوں نے میرے یاروں کے لیے تختہ دار پہ جھولنا ہے، جنہوں نے میرے یاروں کے لیے کڑی بیڑی پہننی ہے۔ چلو یوں معنی کر دوں شاید سمجھ آ جائے۔ ایسے لوگ آنے ہیں جنہوں نے میرے حق کہنے کی وجہ سے لوگوں کے تانے، اپنوں اور بیگانوں کی بکواسات سننی ہے، میں انہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام تیرے لیے، سلام صدیق کے لیے، سلام پیدا ہونے والے فرید کے لیے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کئی بندے باہر اٹھ کے آکھن گے سمجھ نہیں آئی۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام تیرے فرید پر۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام تیرے علی حجویری پر۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام سلطان نظام الدین اولیاء پر، سلام شاہ شمس تبریز پر، سلام میاں محمد بخش پر، سلام تجھ پر، سلام تیرے اصحاب پر، سلام تیری آل پر، سلام تیرے ماننے والوں پر، سلطان باہو پر سلام۔ میں کہتا ہوں میرے محمد نے جب ہاتھ اٹھائے رب نے کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام عطا اللہ شاہ بخاری پر، احمد علی لاہوری پر، عبید اللہ انور پر، سلام تیرے ماننے والے ایک ایک بندے پر۔ یہ ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اور کیا ملا؟ واپس آن تے بندے پوچھ دن کی لے آئے ہیں، گیا جو نہ کولوں سے جنہاں نو چنگا لگنا ہے۔ اچھا کئی بندے کہتے ہیں رب اگر محمد کو نظر آیا ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ میں نے کہا مانگا بھی نہ کر، بہتر یہی ہے کہ پردہ دار پردہ پوش ہی رہے۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بہتر یہی ہے کہ پردہ دار پردہ پوش ہی رہے۔ اچھا کئی بندے ویسے ہی سیر مار دیں بھئی پتہ لگ جائے سمجھ آ گئی ہے، میں نو تے پتہ نہ کینو آنی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پردہ دار پردہ پوش ہی رہے، گر حجاب ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ کیا کیا ملا؟ فرمایا اللہ تو نے دے دیا میں نے لے لیا۔ فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، اعطی الصلاة الخمس وَأُعْطِيَ خواتیم سورة البقرہ وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے 50 نمازیں دی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی، وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا۔ فرمایا اللہ ہلے گال نہیں بنی، نہ 50 نمازاں نال بننی ہے، نہ سورہ بقرہ دی آخری آیتاں نال بننی ہے، میں کچھ اور لینا چاہتا ہوں۔ آج مجھے ضمانت دے میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے گا۔ وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا۔ میرے حبیب جس نے شرک نہ کیا تو سفارش کردہ جائیں میں بخشدہ جاواں گا۔ حضور اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوانے کی ضمانت لے کے آئے، 50 نمازیں لے کے آئے، گناہگاروں کی بخشش کا سامان لے کے آئے، واپس آئے۔ آتے آتے وقت ہوتا میں بات کرتا، مختصر کر رہا ہوں۔ موسیٰ مل گئے جو جاتے ہوئے بھی ملے تھے، کیا کیا ملا؟ موسیٰ تینوں کے دسیا کچھ ملے ہے، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا یار جا کے پاس جائے کچھ لے کے نہ آئے۔
کچھ لے کے آئے ہو کیا کیا؟ فرمایا 50 نمازیں، خواتین میں سورۃ البقرہ، وغفر لمن لا یشرک بالامتی من امتی شیئا، فرمایا واپس جاؤ، انہیں کوئی نہیں پڑھنی ہے، مجھے تجربہ ہے۔ حضور 9 بار واپس گئے، کتنی بار؟ 50 سے 5 رہی، لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا جو کہہ دیا وہی ہے، 5 پڑھیں گے اجر 50 کا دوں گا، میری بات بدلتی نہیں۔ سوال یہ ہے، پہلے 7ویں آسمان پہ ابراہیم کھڑے تھے، موسیٰ تو بعد میں کھڑے تھے، ابراہیم نے کیوں نہ کہہ دیا جاؤ؟ اس لیے کہ ابراہیم ہے خلیل، ابراہیم ہے اور موسیٰ ہے، موسیٰ ہے اور ابراہیم ہے۔ مقام خلت یہ ہوتا ہے جو آرڈر دے بس ہاتھ باندھ لینا، اور کلیم تکلم سے ہے، مقام ناز ہے، کلیم سوال کر سکتا ہے ربا یہ کیوں، کلیم پوچھ سکتا ہے ربا سوندا کیوں نہیں ہوں۔ اس لیے موسیٰ نے بار بار بھیجا۔ یہاں یہ بھی اشارہ تھا، موسیٰ ویخ لے 9 بار واپس گلے آئی، نہ نگاہ موسیٰ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ اچھا جب واپس آ گئے تو موسیٰ کہنے لگے 1 دفعہ پھر جاؤ، تو سرور کونین نے فرمایا اب 5 معاف ہو رہی ہیں، جاؤں گا تو یہ بھی معاف ہو جائیں گی 5، اب مجھے شرم آتی ہے رب کے دربار میں جانے سے۔ حضور واپس تشریف لائے، جب آ گئے تو بڑے لوگوں نے پوچھا 1 پل میں اتنی دور چلے گئے اور آ گئے؟ فرمایا ہاں، لیلن، پوری رات نہیں لگی، رات کا تھوڑا سا مختصر سا حصہ لگا ہے، گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ اور یاد رکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہی تو کمال ہے، کوئی جائے تے آندہ نہیں، کوئی آئے تے جاندہ نہیں، محمد جاندے بھی نہیں آندے بھی نہیں۔ اس لیے حضور کے معراج کا اقرار کرو۔ حضور نے جبریل یہ کون نے؟ فرمایا یہ سود خور ہے جو حرام کھاتے تھے، اور توجہ رہے جرات کے ساتھ انشاءاللہ میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے لیے نبی دعا کرے قبول نہیں ہوتی، نبی کی دعا نہیں سنی جاتی سود خور کے لیے، کیونکہ یہ حرام کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سود کھائے نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے لیے بیٹا دعا کرے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، نہیں اس کا حصہ۔ اور کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھو، ہمارا حکم ہے، ہم نے تمہاری قبر میں جانا ہے؟ بے نمازیوں کس منہ سے نبی کا نام لیتے ہو؟ جس کو جماعت کی اہمیت ہی نہیں، خارج کرنے میں جماعت گزار دیتا ہے۔ فرمایا اتنے بڑے پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ سستی کرتے تھے نماز میں، نہ تو دل کی پڑھ لیں، نمازیں چھوڑتے نہیں تھے، سستی کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ حرام گوشت کھا رہے ہیں، صاف تازہ گوشت پڑا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسروں کی بہن بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اور یہ دیکھا، کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لالچ اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے حق کہنا چھوڑ دیتے تھے، کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتی یقتدون بامری
यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला यु'मरून सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बअदिहिम ख़ुलूफ़ुन। आज अज़म करो, नबी को मेराज की रात तोहफा मिला नमाज का, हम नहीं छोड़ेंगे। देखो कई बंदों ने मुंह नहीं उठाया, नीचे झुका के बैठे। तो जरूरी भी नहीं कि वो उठाएं, क्योंकि मेरा मिजाज बड़ा अजीब सा है। जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न करे, ज़माना लाख कहे उसका एहतराम न करे। मालूम होया कि सूदखोरों को बड़ी सख्त सजा है, लिहाजा आज के बाद जितना मजमा बैठा है तुम में से कोई भी मैं के करीब ना जाए, सूद के करीब ना जाए। भूखे रहो, अल्लाह खिलाएगा, सूद छोड़ दो। वो अगर परिंदे को सुबह निकलता है, रूट नहीं पता, कोई नहीं जाना किधर, उसे खिला सकता है, तुझे नहीं खिला सकता। हराम खोरो, सूद खोरो, छोड़ दो हराम खाने, नमाजों में सुस्ती छोड़ दो, कुरान को सीने से लगाओ, नबी की इत्तिबा करो, नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ। बस आखिर में यही कहता हूँ, खाक नशीं जागीर मुसल्ला, शाहों को सलामी मसलक में मत छेड़ो, सताए हुए हैं, गमों को सरों पर उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर न तोड़ो, हम भी किसी के बनाए।